اسلامی بینکنگ میں فکس ڈپازٹ کرانا کیسا ہے اور اس پر جو نفع ہوتا ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ جی مفتی عاصم صاحب، ویسے ہی فارسی میں ایک ہے نا، گاہے گاہے باز خوانی قصہ پاری نہ رہا، کبھی کبھی پرانی بات کو دہرانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے فکس ڈپازٹ کا مفہوم کیا ہے، پہلے تو یہ لفظ سمجھ لیں۔ لفظ فکس سے لوگ بعض دفعہ گھبراتے ہیں یا اس سے وہ تھوڑا متوحش ہوتے ہیں کہ یہ فکس ہے۔ فکس ڈپازٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی متعین مدت کے لیے پیسے جمع کرانا، اس پر نفع ملنے والا وہ فکس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ بینک کے پاس جب پیسے کوئی لے کر آتا ہے، کسی کاروبار میں پیسے لے کر آپ جاتے ہیں، تو پیسے لانے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس پیسے کتنی مدت کی لائیں۔ تو اگر وہ سامنے والا کہتے کہ جی پیسے میں بھی آپ کو دے کے جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں میں کہ کل آ جاؤں اور کچھ پتہ نہیں کہ 3 سال لاؤں، تو یہ کہلاتا ہے نان فکسڈ۔ یہ جو ہوتا ہے فکس ڈپازٹ نہیں ہوتا، یہ کہلاتا ہے، اس کے لیے ٹیکنیکل اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ڈیمانڈ لائبلٹی کہتے ہیں، ڈیمانڈ ڈپازٹ کہتے ہیں۔ یعنی جمع کرانے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کل آ کے بھی مانگ سکتا ہوں اور 6 مہینے تک آپ کو پوچھوں بھی نہیں آ کر۔ تو اس طرح کے جو ڈپازٹ ہوتے ہیں ان میں ایک دشواری یہ ہوتی ہے کہ کسی بڑے کام میں ان کو نہیں لگایا جا سکتا، چونکہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے لینے والے کو کہ کیا پتہ وہ کل آ جائے، کیا پتہ 6 مہینے میں آ جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ ڈپازٹ ہوتے ہیں جن کو ٹائم ڈپازٹ ہم کہتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ ڈپازٹس ہیں، وہ ٹائم ڈپازٹ ہے۔ ٹائم ڈپازٹ کا مطلب یہ کہ لانے والا کہتا ہے میں آپ کے پاس 1 سال کے لیے لایا ہوں، 2 سال کے لیے لایا ہوں، 5 سال کے لیے لایا ہوں، 10 سال کے لیے لایا ہوں۔ اس سے سامنے والے کو ایک سکون ہو جاتا ہے کہ چلے جی یہ پیسے میرے پاس جو لے کر آیا ہے شخص سے کم 3 سال کے لیے تو لایا، 5 سال کے لیے تو لایا۔ اگرچہ اس کے اندر بھی اختیار ہوتا ہے سامنے والے کو کہ وہ کسی وقت آ کے نوٹس دے کر 2-3 دن میں جو پیسے جو جمع کرائے تھے اس نے واپس لے جائے، لیکن عموماً جب کسی مدت کے لیے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ جلدی پیسے واپس نہیں لے کے جاتی۔ یعنی کہ اگر 100 لوگ آئے، فرض کر لیں 100 لوگ آئے کہ ہم آپ کے پاس 3 سال کے لیے پیسے جمع کرا رہے ہیں، تو 100 کے 100 واپس نہیں آئیں گے نکالنے کے لیے۔ ان میں سے ہو سکتا ہے 5-7 آ جائیں، 10 آ جائیں، 15 آ جائیں، 80-85 لوگ رہیں گے برقرار۔ یہ کہلاتے ہیں فکس ڈپازٹ، جس کے لیے ہم لفظ فکس ڈپازٹ بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ٹائم ڈپازٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو فکس سے مراد ہے جس کی مدت متعین ہو، چاہے وہ 6 مہینے کے لیے آیا ہو، سال کے لیے آیا ہو، 2 سال کے لیے ہو، 5 سال کے لیے ہو، 10 سال کے لیے۔ تو ایک تو یہ کہ اس لفظ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی پریشان ہونے کی، نہ ہی متوحش ہونے کی۔ اس سے مراد ڈپازٹ کو لا کر بینک کے پاس رکھنے کی، فکس کرنے کی مدت مراد ہے، اس پر ملنے والا نفع فکس کرنا مراد نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس مسئلے پر اب تقریباً اتنی گفتگو ہو چکی ہے اور اتنا مواد آ چکا ہے پچھلے 35-30 سال میں کہ اب اس بات کو بار بار دہرانے کے بجائے اس بات کے صرف 1-2 جملے میں وضاحت کر دینی چاہیے کہ بینکنگ کا ایک ماڈل وہ تھا جو سود پر کام کرتا، جو ہمارے روایتی بینک کرتے آ رہے ہیں پچھلے کوئی 100-150 سال سے۔ دوسرا ماڈل وہ آیا جس نے کہا نہیں ہم سود پر کام نہیں کریں گے، ہم اس کے مقابلے میں ان طریقوں کو اختیار کریں گے جس کی اسلام نے اجازت دی، جس میں تجارت آتی ہے، جس میں کرایہ داری آتی ہے، جس میں شراکت داری آتی ہے، جس میں خدمات کی فراہمی آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کر وہ یہ جو ہمارا ایگزسٹنگ بینکنگ سسٹم چل رہا تھا اس کے اندر لا کر انہوں نے اس کے اندر تبدیلی شروع کی۔ پچھلے کوئی 30 سال 35 سال سے یہ نظام مختلف طرح سے چلتا آ رہا ہے، بلکہ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے آج سے 90 سال پہلے سے۔ چھوٹے چھوٹے تجربے ہوتے رہے، صحیح معنوں میں تجربے اس کے جا کر 1980 میں شروع ہوئے، پھر 1990 کے بعد بالآخر اب یہ کسی طرح سے اپنے اس نے پاؤں جمائے ہیں اور اب آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب جب یہ شروع میں آیا ہے اور ابھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پر بسا اوقات لوگوں کے 2 طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اس کے اندر بھی فلاں ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے، فلاں اس میں کمزوری نظر آ رہی ہے، فلاں چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ لوگ بنیادی طور پہ تو اس رائے سے متفق ہوتے ہیں، یہاں ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بینک کو اسلامی طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، البتہ ہمارا خیال ہے کہ اس میں فلاں چیز کمزور ہے، فلاں چیز اور بہتر ہونی چاہیے، فلاں چیز کی طرف جو ہے بڑھنے کی اور اچھا ہونے کی گنجائش ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے، اس میں تو خاص طور پہ اس لیے کہ ابھی پورا اسلامائزیشن تو ہو ہی نہیں ہے، پورا ملک کی اکانومی پوری روئے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں جس کی اکانومی اسلامی اصولوں پہ چلتی ہو۔ تو جب اس کے اندر آپ اپنی جگہ بناتے ہیں تو کچھ آپ کے کام 100% صحیح ہوتے ہیں، کچھ میں کمزوری ہوتی ہے، کچھ میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ طبقہ ہے ایسے حضرات ہیں جو اشکال کرتے ہیں اور ان کے اشکال کے اوپر گفتگو رکھتی ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے، ایک وہ حضرات ہیں کہ جو کہ آئیڈیالوجیکلی اس کے خلاف، آئیڈیالوجیکلی خلاف سے مراد وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے حضرات سنے ہوں گے جو کہ جمہوریت کو بھی اس سے خلاف شریعت کہتے ہیں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے یعنی پورے عالم اسلام میں، ہمارے ملک میں ہر طرح ایسے حضرات ہیں کہ جن کا بعض چیزوں میں آئیڈیالوجیکل اختلاف، وہ کہتے ہیں کہ اسلامائزیشن آف بینکنگ سسٹم نہیں ہونی چاہیے، اسلامائزیشن آف اکانومی، ہر چیز جو ہے اثر نو ہمیں کرنی چاہیے، نہ تو ہم اسلامائزیشن آف بینکنگ کریں گے، نہ اسلامائزیشن آف اکانومی کریں گے، نہ ہی اپنا جو لیگل سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے، نہ ہمارا جو اس وقت طریقہ کار ہے جوڈیشل سسٹم کا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہماری پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، ہماری ڈیموکریسی ٹھیک نہیں۔ اس طرح کے ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو کس طرح کی رائے رکھتے ہیں اور کافی بڑا طبقہ ہے۔ تب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رائے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سیاست کے بارے میں جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ سب جمہوریت اسلامی نہیں ہو سکتی، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں علماء کرام کا خود سیاست کے اندر پاکستان کے قیام سے پہلے سے ہے اور آج تک ہے، بڑی بڑی ہماری جماعتیں، بڑی بڑی ہمارے قداور دینی شخصیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ دینی شخصیات ان افکار کو، جو افکار سیاست میں آنے کو غلط کہتے ہیں،
سنتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش ہے، لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جمہوریت غلط ہے تو اس کی بات کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کی رائے ہے، اب اس سے متفق نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم اسلامی طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور اس کی کچھ افادیت بھی سامنے آتی ہے۔ تو یہ دو طرح کے طبقات ہیں، میں مختصراً بات عرض کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں جانا کہ ظاہر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ دو طبقات کے عام طور پہ بعض سوالات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ بینک میں یہ خرابی ہے تو بینک اسلامی ہو نہیں سکتا، اور بینک کیسے کام کرے گا اور اسٹاک ایکسچینج کیسے کرے گا، یعنی پوری اکانومی کیسے کام کرے گی۔ تو ان حضرات کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جو طبقہ ہے، جیسے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں نے کیا کہ پورے عالم اسلام کے اندر ہزارہ لوگ اب اس سے وابستہ ہیں، علماء کی بہت بڑی اکثریت اس سے وابستہ ہے، اس کے لیے اسٹینڈرڈز بنائے جا رہے ہیں، اس کے لیے معیارات منضبط کیے جا رہے ہیں، قانونی ایسی چیزیں منضبط کی جا رہی ہیں، سازگار قانونی ماحول فراہم کرنے پر کام ہو رہا ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں اللہ کرے کہ عالم اسلام کی سطح پر، OIC کی سطح پر اس کام کو مزید فعال کیا جائے۔ اگرچہ اس کے حوالے سے ادارہ بنا ہوا ہے اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، جو کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں IRTI کہتے ہیں، اس کے تحت ایک ادارہ ہے، اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی ہماری آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو تھی، جس کا نام اب تبدیل ہو کر آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہو گیا OIC، اسی کے تحت قائم ہوا تھا۔ تو یہ چیز ذہن میں تھی کہ ہم اسلامائزیشن آف بینکنگ سسٹم کریں گے، اسلامائزیشن آف اکانومی کریں گے۔ تو اس کے اوپر جو ایکڈیمک ڈیبیٹ ہے، جو کہ ہماری نظریاتی گفتگو ہے، آئیڈیولوجیکل ڈیبیٹس ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے فورم نہیں ہوتے کہ وہاں پہ یہ کام کیا جائے۔ اس کے لیے یونیورسٹیز ہیں، دارالفتہ ہیں، تحقیقی ادارے ہیں، جہاں پر یہ چیزیں آج سے نہیں چل رہی ہیں، آج سے 70 سال سے چل رہی ہیں اور آنے والے 100 سال تک چلیں گی بھی، کیونکہ علمی میدان میں گفتگو ہمیشہ ایک دنیا کے ہر سسٹم میں ہوتی رہتی ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں جا کر کے دنیا میں اکنامکس، جو کہ کنونشنل اکانومسٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کنونشنل اکانومسٹ جتنے بھی ہیں، اور اکنامکس کے موضوع پر ہر مہینے سال میں کتنے پیپر چھپے، اگر آپ گننا شروع کریں کہ امریکہ کی، یورپ کی اور امریکہ کی ان ساری یونیورسٹیز کو، خود ہماری ایشیا کی یونیورسٹیز کو ملائیں تو لاکھوں کی تعداد میں مختلف آئیڈیاز، مختلف تجاویز، مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ جی ہمارا خیال اکانومی ایسی چلنی چاہیے، اور ٹیکسیشن ایسی ہونی چاہیے، مانیٹری پالیسی ایسی ہونی چاہیے، ٹریڈ پالیسی ایسی ہونی چاہیے، منی سپلائی کیسے ہو۔ تو آئیڈیاز تو دنیا میں آتے رہتے ہیں، ان کی بنیاد پر کسی سسٹم کو ہالٹ کرنا یا اس سسٹم کو بالکل جا کر روکنے کا معاملہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں علماء کرام نے کہا کہ اگر یہ ایک نظریہ آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلامائزیشن آف اکانومی ممکن ہے، تو اس نظریے کو کام کرنے دیں، اور آنے کے بعد اس کے اندر جو اصلاحات کی ضرورت ہے، جو بہتری کی ضرورت ہے، اس پر بھی کام کیا جائے۔ یہ اسی کے پیش نظر جو ہے کبھی کبھی لوگ سوال اٹھا لیتے ہیں کہ فکس ڈپازٹ لینا اسلامی بینکوں میں، تو اسلامی بینک کے نام سے جتنے ادارے کام کرتے ہیں، ہماری تحقیق کے مطابق ان میں سے کسی بھی بینک کے اندر آپ جا کر چاہے ٹائم ڈپازٹ رکھیں، چاہے ڈیمانڈ ڈپازٹ رکھیں، یعنی سیونگ اکاؤنٹ کھولیں یا آپ اپنا فکس اکاؤنٹ کھولیں مدت کا، اس میں ملنے والا نفع آپ کے لیے لینا جائز ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، بالکل جیسے آپ کے پاس آنے والے حلال نفع ہوتا ہے۔ تو یہ اس سوال کا مختصر اور تفصیلی دونوں طرح کا جواب۔ www.darsequran.com